اور وہاں کچھ نہ کچھ آپ وہ کر رہے ہوتے جو کہ آپ کا ایک خواب تھا، وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہوتا. اور بلکہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا، آج پاکستان میں بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، پسماندگی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی پاکستان کے اندر. پاکستان آج بہت خوشحال ہوتا اور ارد گرد کے ملکوں سے بھی بہت آگے ہوتا اور ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا. لیکن ہمارے لوگ ٹانگیں کھینچنے پہ بڑے ماہر ہیں. جو اچھا کام کرتا ہے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اور جو میں نے چند دن پہلے مریم نے مجھے ایک تقریب پہ بلایا ہوا تھا، وہ تھا میرا گھر اسکیم جو تھی، اس کے لیے میں گیا تھا وہاں پہ. تو بات ہوئی وہاں پہ اسٹیٹ آرگنز کی، آئینی ادارے جو ہمارے ہیں. تو میں نے کہا ہمارے آئینی اداروں نے ہی آئین کا بھی ستیہ ناش کیا ہے اور ملک کا بھی ستیہ ناش کیا ہے. یہ آئینی ادارے ہیں ہمارے. تو اس کا ابھی تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ تصویر دکھائی ہے میں نے شروع میں. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان سازشوں کا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سدے باب کرتے چلے آ رہے ہیں. اور بس آپ بھی اپنا جو ہے نا وہ دعا کریں. میں نے ان کو کہا تھا ابھی جس کا انہوں نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ دو چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. ایک تو یہاں پہ آپ پاکستان کے سفیر بن کے کام کریں اور جہاں جہاں آپ یہ سب باتیں پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. اور پھر دوسرا جو ہے یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. صرف پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں، جو آپ کو ٹیکنیکل نو ہاؤ آپ کے پاس ہے وہ لے کے آئیں. وہاں پہ جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ آپ وہاں پہ لے کے آئیں. جو ہنر آپ کے اندر ہے وہ لے کے آئیں اور اس سے آپ اپنا جو ہے نا وہ پاکستان کو اوپر لانے کے لیے آپ جدوجہد کریں، کوشش کریں. تو انویسٹمنٹ اس طرح کی بھی صرف پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ اپنا جو ہے اس شکل میں بھی لے کے آئیں. تو وہ یہ دو چیزیں آپ کے کرنے کی ہیں. تو انشاءاللہ یہ کریں آپ، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنا پاکستان کو اپنے ساتھ کے مطابق چلانے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. پاکستان اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑا عزیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت عطا فرمائے اور پاکستان کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میاں صاحب یہی کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آج جو سارے ہم بھائی ہیں ادھر جو جانا چاہتے ہیں، جن کے پیرنٹس جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جو ڈائریکٹ فلائٹ ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ میں تو وہاں پر اچھا دو تین پہلے بدل کے آیا. بہت مشکل مجھے بھی اس کا بڑا دکھ ہے. اور ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ و برباد کیا ہے. وہ شخص جو وزیر تھا جو چھپا بیٹھا ہے آج، وہ وزیر تھا اس زمانے میں جس نے وہ اس کے زمانے میں عمران خان کے زمانے میں جس نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس لائسنس جعلی. اندازہ کریں، اول تو تھے نہیں، اگر تھے بھی تو یہ بات پبلکلی کہنے والی تھی. پی آئی اے اسی طرح سے برباد ہوئی. مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ مشترک صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی اے کو ایکوائر نہ کریں پنجاب اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں اور برانڈ نیو اپنا ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں. اس کو مجھے کہتے کہ اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ. تو میں نے کہا آپ اس مشورہ کریں، آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کر لیں جو ایئر پنجاب جو ہے نا وہ لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹہ سے نیو یارک ڈائریکٹ بھی جائے، لنڈن بھی جائے، ٹوکیو بھی جائے، ہانگ کانگ بھی جائے، دنیا کے ہر حصے میں جائے. جی تو وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے غور و خوض ہو رہا ہے.
یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے 12 گھنٹے میں یہاں سے چلے جاتے تھے پاکستان، اور اب جو ہے وہ بڑا خراب ہو کے جاتے ہیں لوگ کہ وہ ٹائم. مجھے اس چیز کا زیادہ احساس ہے، میں خود بھی اسی راستے سے آیا ہوں. تو آپ کو تو میں نے لندن جانے کے لیے راستے میں ایک فلائٹ بدلی، تو پہلے میں دبئی گیا، دبئی سے پھر میں لندن آیا. حالانکہ اگر ہوتی ہمارے پاس سیدھا میں لاہور سے لندن آتا. پھر ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر کو نہیں آتا امریکہ کے اندر، کون سا جی؟ نیشنل فلیگ کیریئر کو نہیں آتا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اسی کی بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یا تو پی آئی اے کی اصلاح ہو جائے گی یا پھر ایئر پنجاب شروع ہو جائے گی. میرا سب ایک کوشچن ہے. پنجاب انٹرنیشنل اجازت ہو؟ جی نگت بیوی آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ لوگ آئیں پاکستان میں، وہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں اور کام کریں، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ ہم ایک ایسا دن سال میں یا مہینے میں یا 2 مہینے میں ایسا سلیکٹ کریں کہ میں ان لوگوں کو ادھر لے کے آیا کروں، جیسے میں پاکستان سے لوگوں کو لے کے آیا کرتی تھی ورکرز کو آپ کے پاس، تو یہ اوورسیز سے میں لوگوں کو لے کے آیا کروں اور یہ لوگ پھر آپ کو بتائیں گے یہ کیا کیا ان کے پاس ہنر ہے اور یہ کیا کیا کر سکتے ہیں کام. آپ اگر ایسا کوئی پلیٹ فارم بن سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھی سب بات ہے. چاہتے ہیں، یہ سب چاہتے ہیں، اگر آپ کے تو کہنے پہ کیسے لوگ آنے کہاں کو ہے؟ اور سے اور کیا چاہیے. اگر ایسا کوئی پلیٹ فارم ہم بنا لیں، کیونکہ یہی میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ اتنے لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے، پیسہ بھی ہے. پاکستان میں بھی سب جا کے مرنا بھی پاکستانی چاہتے ہیں نا ہم لوگ، کون ادھر پردیش میں مرنا چاہتا ہے. اوورسیز ڈے تو یہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہو جس طرح ہم پاکستان میں، مجھے اپنی پرمیشن دی تھی، میں ورکرز کو پورے پاکستان سے لوگوں کو آپ کے پاس لے کے آتی تھی، مسئلے مسائل کھلی کچہری لگاتی تھی، اور کتنی اس وقت کس طرح لوگوں کے اور کتنی دعائیں ملتی تھی. تو اگر اوورسیز میں چونکہ ابھی او پی ایف بھی ایکٹیو ہوئی ہے تو یہ لوگ سب مل بھی چکے ہیں، چیئرمین صاحب کو بھی، تو ہماری پارٹی جو ہے اس کا بھی اوورسیز میں بہت زیادہ عزت رسپیکٹ ہے، بہت زیادہ ورکرز ہیں. تو اگر آپ ایسا کوئی بتائیں ہمیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے اپنے بھائیوں کو جو کچھ کرنا چاہے پاکستان میں یا کسی کا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ایسا پلیٹ فارم کر سکتے ہیں، جیسے 6 مہینے میں ہم ایک دفعہ آ جائیں، کیونکہ یہ جاتے ہیں ان کی رسائی آپ تک نہیں ہے، آپ کے وہاں پہ کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکتا. کوئی بھی یہ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی اپروچ اب تک ہے، یہ بلا سکتی ہیں. میں جنرل سیکرٹری ہوں، رویلڈا صدر صاحب ہیں، کوئی بھی نہیں پوچھتا ادھر پاکستان میں، ہمیں پتہ ہی نہیں آپ تک اس پہنچنا لیے کیسے. کیونکہ میرے ادھر کچھ بھائی ہیں جن کو میں لے کے گئی ہوں، جیسے بھودلا ہے، ادنان بھودلا ہے، ان کو پتا ہے کہ کس طرح ورکر پورے پاکستان سے جاتے تھے، میاں صاحب کو کتنی دعائیں ملتی تھی. ہم پنجاب ہاؤس میں کھلی کچہری لگاتے تھے، آپ کی بہن وہاں پاکستان کے سارے علاقوں میں جا کے کھلی کچہری لگاتی تھی، اور میاں صاحب کو اتنی دعائیں ملتی تھی، ہر بندہ میاں صاحب کا دیوانہ تھا. لیکن جب سے یہ سلسلہ رکا ہے، اب اوورسیز میں ہم چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم آلموسٹ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں اوورسیز میں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز میں آپ ایسا ہمیں بنا دیں تاکہ ہم لوگ لے کے جائیں لوگوں کو، اور وہ جو کام کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، کسی کا مسئلہ مسائل ہے یہ کریں، کیونکہ آپ سب کہتے تو ہیں کہ آپ آئیں اور کریں، لیکن پلیٹ فارم نہیں ہے. ان کا جواب جی ٹھیک، میں سن لی میں نے ٹھیک. میاں صاحب میاں صاحب کی یہ تو کوالٹی ہے نا کہ وہ ہر ایک کو موقع بھی دیتی ہیں. تیرے چاند صاحب دیکھا میں جی کر لیتے ہیں. میاں صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ کہہ رہی ہیں، ہم پاکستان گئے تھے، میں میاں صاحب، میاں فیاض صاحب اور بھی ہمارے بھائی تھے، وہاں پہ آپ سے ملنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن آپ بھی بزی تھے. آپ گجرانوالے میں بھی گئے، یہ راجہ رزاق ہے، یہ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ موجود تھا. تو وہاں آپ کو کیسے ملے؟ ہم بھی لاہور میں رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپروچ کیسے کریں؟ اسی طرح سے جیسے پہلے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت بات تھی، بہت بات ہے. اور ایک مسئلہ اور ہے میاں صاحب، آپ یہاں پہ 35 سال ہو گئے، ہم سب کو 35-40 سال، ہمارے بچے بھی اب یہاں پہ آ گئے ہیں. ہمیں پاکستان بہت عزیز ہے، لیکن یہ جو فتنہ ہے یہ کیسے ختم کریں گے آپ؟ یہ جو جیل میں ڈالا ہو اس کو ختم کریں، اس کو آپ اس کو جی یہ جو فتنہ ہے، یہ عمران